عمرہ کر لیں، پوری پوری رات اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، فرض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، لیکن ہمارا یہ عمرہ بھی رد ہو سکتا ہے، ہمارا حج بھی رد ہو سکتا ہے، ہماری تمام نیکیاں، تمام عبادتیں رد ہو سکتی ہیں کہ اگر ہمارا اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک ہے۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایک عورت ایسی ہے جو فرض اور نوافل ادا کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے محلے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ محلے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی۔ پھر اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے، ایک عورت ایسی ہے جو صرف فرض ادا کرتی ہے، باقی کوئی نیکی کا کام نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محلے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، اور اس کو اپنانے کے بعد اگر ہم میلاد مصطفیٰ بنا رہے ہیں تو یقین کیجئے پھر ہماری زندگیوں کا بدل کیوں نہ ہوگا، پھر ہمیں وہ زندگیاں کیوں نہیں ملیں گی جس پر رب تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ معاشرے میں ساس ہے، سسر ہے، بہو ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ عزت نفس لے کر پیدا ہوتا ہے، چاہے معاشرے میں وہ صدر ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، اور اسے بڑا عہدہ مل جائے، ایک چپراسی ہو، ایک مالی ہو، ایک غلام ہو، لیکن ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کی عزت نفس کو موجود کرے۔ آج گھر گھر ساس بہوؤں کی تلخیاں ہیں، اگر دلوں کو بڑا کر لیا جائے تو بڑے اچھے طریقے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد حسن اخلاق کو عملی جامہ بنایا جائے تو یہ تلخیاں ختم ہو کر ایک محبت میں بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہی ساس یہ سوچ لے کہ میں بھی کسی کی بیٹی بن کر کسی کے گھر گئی تھی اور میرے اوپر بھی میرا حاکم شوہر تھا اور شوہر کی بھی مائیں بہنیں تھیں، تو میں نے کیسی زندگی گزاری۔ آج اگر ساس اپنی بہو کی باتوں پر
ترک کلامی کرتی ہے تو ایک لمحہ کے لیے یہ سوچ رہے کہ اس کی بیٹیاں بھی کل دوسرے گھروں میں جائیں گی۔ اگر آج وہ یہ سلوک کر رہی ہیں تو کل ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی سلوک ہوگا۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کے جائز اختیارات کو پورا کرے گا، اسے عزت دے گا، تحفظ دے گا، مال دے گا، تو اس کا پابند وہ اللہ کے اس کلام سے ہوتا ہے جو ہمارے نکاح، جس کی اہمیت اور مفہوم سے آج تک ہم صحیح معنوں میں آگاہ نہیں ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خطبہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ ہاتھ تھاما ہے ہم اس کی عزت کی حفاظت کریں گے، ارے ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر آج ہم یہ باتیں سمجھ جائیں، ہماری وہ بیٹیاں بات بات پر اپنے شوہر کے آگے رونے کے بجائے اپنے رب سے رونا شروع کرتے ہیں، ارے شوہر کو پریشان کرنے کے بجائے جو 70 ماؤں جیسی محبت رکھتا ہے اپنے رب کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ رب تعالیٰ ان کی سنے گا اور ان کی یہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کہ گھر میں حسن سلوک کی تعلیمات ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے اور السلام علیکم کہتے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جب باہر ہوتے کیسی کیسی اللہ کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے، کیسے کیسے ان پر بہتان ہوتے، کوئی ان کو جادوگر کہتا، نعوذ باللہ، کوئی کیا کچھ کہتا، لیکن ان ساری پریشانیوں کو وہ ایک طرف رکھ کے جب اپنے گھر میں آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے اور پھر اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کے ساتھ جوڑے لگاتے تھے، کھیلتے تھے۔ گویا یہ کہ آپ کا حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ دین ہمیں سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو، اپنے گھر میں آؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تم پر حصول ہو۔ تو یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں اخلاقیات سمجھائی۔ میں اپنے ایک مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، حسن اخلاق پر میں نے ایسا گھرانہ بھی دیکھا، وہاں میرا آنا جانا ہے اس لیے کہ میری ان سے ایک ایسی برادری ہے جو محرم ہے، یعنی غیر محرم نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ٹائم میں ان کے گھر پہنچا تو چائے سامنے رکھی گئی،
اب چائے کے 3 کپ تھے، کچھ رسومات تھے، چائے کے 3 کپ تھے، جبکہ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ بار بار اس گھر کی ملکہ، کیونکہ گھر میں بیوی کی حیثیت ملکہ والی ہوتی ہے، تو اس گھر کی ملکہ مجھے کہتی رہی کہ چائے پئیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کپ 3 ہیں، بندے 2 ہیں، 1 کپ کس کے لیے؟ تو کچھ ہی لمحہ گزرا کہ ان کی ایک بہو سو کر اٹھی تھی، پریشان بے نیاسی سے منہ پر چھپکے مارے کس اسٹائل میں، اور آ کر بیٹھ گئی تو 1 کپ اس کے ہاتھ میں دی دیا، 1 کپ خود لے لی، چائے پینے لگی۔ اگر یہ اخلاق تمام ساسوں میں آ جائے تو ان کی بہویں ان ساسوں کی بیٹیاں بن کر اپنی زندگیاں گزارتی ہیں۔